جناب والا، میں اس قوم کی بیٹی کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی ہے، خود اپنے ہاتھوں میں یہ سوال لیے کھڑی ہوں کہ ہم اپنی اخلاقی پستی کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرائیں یا نہیں۔ تو جناب عالی، ایسے موضوع پر لپٹے ہوئے قلم بھی سوچنے لگتا ہے۔ کاش آج اس ایوان میں اس قرارداد کے بجائے میں اور میری بہنیں یہ بیان کر رہی ہوتی کہ ہم مسلمان قوم کی اعلیٰ اخلاقیات میں کتنا حصہ میڈیا کا، کتنا ہمارے والدین کا اور کتنا ہمارے اساتذہ کا ہے۔ تو جناب عالی، میرا قلم کبھی ایسا نہ سوچتا، میری زبان لڑکھڑاتی نہ اور اپنی اخلاقی تنزلی کی کہانی سناتے ہوئے میرا دل کانپ نہ رہا ہوتا، بلکہ میرا سر وقت سے بہرحال حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اقرار لا الہ الا اللہ کے لیے، اگر شیطان کی نظر میں رکھتی سچ نہیں ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔ جناب سر، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو بہانہ کرنا تھا تو بولا اللہ کا سجدہ کرتا کیسے کہ تم نے میری تقدیر میں ہی تو نہیں لکھا، جو چیز میری تقدیر میں ہی نہیں وہ بھلا میں کیسے کرتا، یعنی بھولے بس بہانہ اختیار، کیونکہ بس یہ فطرت نے سکھائی ہے اس کو یہ بات۔ جناب سر، جو لوح پر لکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں علم، عقل اور فہم و فراست عطا تاکہ ہم صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے اور نہ آئیں گے، لیکن بڑے بڑے علماء اکرام اور اولیاء اکرام ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا انعام بن کر تشریف لاتے رہے۔ تو جناب سر، میں اس زبان میں پیش قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں عقل دی، فہم و فراست دی، توفیق دی، ایک مہلک بیماری پر قابو ہم پا سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب سر، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی معاشرے میں، اپنے ہی میڈیا کو ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے؟ بس ہاں کیا خوشنما جب کوئی معاہد ہی نہ ہو، جب نہ تو چلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ یعنی اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں میڈیا فحاشی اور بے-حیائی پھیلانے کا سبب بنتا ہے تو یقیناً وہ اس معاشرے کی ثقافت اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا، اور اگر یہ سب ہمارے مسلم معاشرے میں چوئے پھیلا رہا ہے تو اسے ہماری اپنی ذہنی، روحانی اور ایمانی کمزوریاں جلا دے۔ اگر انڈیا والے آ کر کہیں کہ تم سب آنکھیں بند کر دو اور سمندر میں چھلانگ لگا دو تو کیا ہماری موت کا ذمہ دار کیا ہوگا؟ جناب صاحب، اسی طرح اگر میڈیا میں حیائی کے کلچر کو رواج دیتا ہے تو یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے، ایسے پروگراموں کو چلانے والے ذہنوں کا قصور ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ چھوٹا میں بڑی بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے والدین، اساتذہ اور حکمران اپنی ذہنیت اور وقت کو صحیح طرح صرف کرنا شروع کرتے تو میڈیا خود بدل جائے گا، کیونکہ اس کا استعمال بدل جائے گا کہ جب انسان کی ترجیحات بدلتی ہے نا تو اس کی جرأت اور اقدام بدل جاتے ہیں۔ اس ماں اپنے بچے کو جھولی میں بٹھا کر ان کو گانوں کی ہزا دینے کے بجائے تلاوت قرآن پاک کی ہزا دے گی تو کیا ٹی وی خود اپنا چینل بدل دے گا؟ نہیں، بلکہ اس بچے کو بھی ریڈیو، ڈی وی ڈی، نیٹ، موبائل کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ وہ میڈیا ہی ہے جس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا رہا ہے۔ آج انسان دنیا کے ہر گوشے میں ہر حالات سے باخبر رہ سکتا ہے، جس کی بنا پر بتدریج ترقی کے مناظر طے ہو رہے ہیں۔ جو کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیاں سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، امت مسلمہ کو مجھ سے سمندر کی سمجھ عطا کر کہ روز نہ دیے جائیں پیٹ سے گرے ہوئے پتوں کی طرح۔